وہ بھارت فوجیں اتار کے اس کو لے لے گا، چونکہ اس کا آلریڈی پہلے سے اس نے اعلان کیا ہوا ہے کہ یہ علاقہ ہمارا ہے۔ ود ان 24 آورس بھارت اس کو لے لے گا اور آپ دیکھتے کہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ بھائی آپ کی اوقات کیا ہے؟ یہ سٹیٹمنٹ پاس کی ہے کہ اگر انڈیا جو ہے جنگ ہم پر امپوز کرتا ہے تو ہم 300 جنگیں لڑیں گے۔ پہلے تو جو جنگ والی بات ہے، انہوں نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں سب ہارے ہیں انڈیا سے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انڈیا از بیکمنگ سو اسٹرانگ، اور انڈیا کا جو انٹرنیشنل اسٹیچر ہے وہ بھی اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ پاکستان فورسنگ انڈیا ٹو ڈو سم تھنگ دیٹ انڈیا ڈزنٹ وانٹ از انتھنکیبل۔ مطلب کہ پاکستان کوئی چیز زبردستی کرے۔ پورے سال بھر میں 2023 میں پورے سال بھر میں اتنے انڈین فوجی انسرجنسی میں مارے نہیں گئے کشمیر میں جتنا آپ کا اس ہفتے مارے گئے۔ OIC کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی جس میں انہوں نے کہا کہ لوگوں کے ساتھ سولیڈیرٹی کا اظہار کیا کشمیری لوگوں کے ساتھ۔ اس کے اوپر انڈیا نے بہت ہی سخت جواب دیا ہے OIC کو، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ill intended, ill informed یہ ایک سٹیٹمنٹ، اور اس کے اندر انہوں نے پاکستان کو بھی ایک سیریل وائلیٹر آف ہیومن رائٹس کہہ دیا۔ پہلی بات یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پیپل آف کشمیر جو ہیں ان پہ سب سے بڑا احسان یہ ہوگا کہ OIC کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہ آئے، تو یہ ان کی طرف جو لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے بھارت کے خلاف بات کریں گے، جو بھارت کے پاؤں پڑ رہے ہیں بات بات پہ۔ جے ہند دوستو، کشمیر کو لے کر ہمیشہ ہی پاکستان کوئی نہ کوئی راگ الاپتا ہے۔ حال ہی میں آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستانی سیاست نے منچ پر آ کر اتنا کہہ دیا کہ ہم کشمیر کے لیے 300 جنگیں بھی کر سکتے ہیں۔ حالانکہ ابھی تک پاکستان نے جتنی بھی جنگ بھارت کے ساتھ کی ہے، ساری جنگوں میں وہ منہ کی کھا کے واپس لوٹا ہے اور پھر جنگ کی بات کرتا ہے۔ یہ دور جنگوں کا نہیں ہے، یہ مائکرو اکانومکس کا دور ہے، اور یہ ایسا دور ہے جہاں پہ ہر کنٹری اپنے اکانومی کو بوسٹ کرنے میں لگی ہوئی ہے، اور پاکستان کی اکانومی در در بھٹک رہی ہے۔ اور کتنے برے حال ہیں اس پاکستانی اکانومی کے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابھی IMF کے پاس کٹورا لے کر یہ پہنچے ہوئے ہیں۔ آپ کے کیا وچار ہیں ضرور کمنٹ کیجئے گا۔ کہ ہمیں یہ کمپنی کھولنے دیں اور وہ بزنس کرنے دیں، اس میں قطعاً OIC کا جو سٹیٹمنٹ ہے نہ اس کا کوئی ویٹ ہے، نہ اس کی کوئی اخلاقی حیثیت ہے، اور نہ اس کی بات پہ کوئی انٹرنیشنلی کان دھرتا ہے۔ یہ بھارت کوئی اتنا ایڈیٹ ہوتا تو وہ کب کہ آپ لوگوں کی خواہشات کے مطابق مٹ چکے ہوتے۔ وہ اتنے ایڈیٹ نہیں ہیں، وہ اسی خطے کے اسی دھرتی کے لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے آپ کیا افراد رچانا چاہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نا کہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ مہذب دنیا میں لوگوں کو جو ہے وہ چانٹا مار کے بات نہیں بتائی جاتی، اسی طریقے سے بتائی جاتی ہے، لیکن یہ پاکستان میں ایک ایلیمنٹ ایسا ہے جو اس طرح کی باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ بھارت فوجیں اتار کے اس کو لے لے گا، چونکہ اس کا آلریڈی پہلے سے اس نے اعلان کیا ہوا ہے کہ یہ علاقہ ہمارا ہے۔ ود ان 24 آورس بھارت اس کو لے لے گا اور آپ دیکھتے کہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ وہاں آ کے آج نومبر 23 میں جو ہے کورٹ نے اس کو ریکٹیفائی کر دیا، اور ان کا راگ ہے کہ ٹوٹتا نہیں۔ یونائٹڈ نیشن کی قرارداد، کون سی یونائٹڈ نیشن اور کون سی قراردادیں؟ آپ سے زیادہ کوئی بیوقوف آدمی اس دنیا میں آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں پہ کیا ہو رہا ہے گزشتہ 4 ہفتے سے؟ وہ جی انڈیا کا جسٹس سسٹم ہمیں منظور نہیں۔ آپ ذرا مجھے بتائیں کہ پاکستان کی جو ریٹنگ ہے جسٹس سسٹم کی، انٹرنیشنل ریٹنگ، وہ 140 میں سے 139 ہے۔ یو نو واٹ آئی ایم سیئنگ؟ 140 میں سے آپ کا نمبر 139 ہے۔ آپ یہاں سے بیٹھ کے انڈین جج کو سمجھائیں گے کہ ڈیسیجن کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کو کوئی کینگرو کورٹ سمجھتے ہیں جیسے آپ کے کورٹ ہیں؟ 5 سال تک ایک پرائم منسٹر کو کان سے پکڑ کے کبھی اندر کرتے ہیں کبھی باہر کرتے ہیں۔ اب آپ یہ مکہ اپنے منہ پہ ماریں۔ یہ اب انڈین کورٹ ہے جو انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر رن کرتا ہے، تو اس نے ڈیسیجن وہی کرنا ہے نا جو انڈین کانسٹیٹیوشن کی روشنی میں اس کے عقل میں آئے گا، کہ وہ کرنا ہے جو آپ کو پسند آئے گا۔ کوئی یونائٹڈ نیشن کا اس میں کوئی کام نہیں ہے، اور ان سب کے اوپر کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہے جو سپرامیسی کا سب سے بڑا ڈاکومنٹ ہے۔ اس کی روشنی میں ہر جج انٹائٹل ہے کہ وہ کیا ڈیسیجن کرے۔ ممکن ہے مجھے پسند نہ ہو، میری خواہشات کے بالکل برعکس ہو، لیکن جج انٹائٹل ہے کہ وہ اپنی سمجھ بوجھ
اور افیم اور تفہیم کے مطابق جو ہے وہ ڈیسیجن کرے جو اس نے کیا. آپ لوگ ہوش کے ناخن لیں. آپ کا جسٹس سسٹم جو ہے وہ گاربیج کا ایک بہت بڑا ایک جو ہے وہ سمجھ لیں کہ منبع ہے, اور آپ جا کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ لیگل ڈیسیجن جو ہیں وہ کیسے کیے جاتے ہیں. ہمارے پرائم منسٹر, پاکستان کے پرائم منسٹر نے جو ہے وہ یہ سٹیٹمنٹ پاس کی ہے کہ اگر انڈیا جو ہے جنگ ہم پر امپوز کرتا ہے تو ہم 300 جنگیں لڑیں گے. پہلے تو جو جنگ والی بات ہے, انہوں نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں سب ہارے ہیں انڈیا سے. سو آئی ڈونٹ نو وائی ہی فیلز آپٹیمسٹک. تین چار جنگیں جو لڑی ہے, اگر آپ کارگل کو بھی گن لیں تو پاکستان ہیز لاسٹ آل آف دوز فائٹس. سو آئی ڈونٹ نو وائی ہی فیلز کہ is going to do better in the next 300. It is like a very irresponsible اور بےخوفانہ بیان ہے وہ. تو اور انڈیا کی ڈیموکریسی کی بہت انہوں نے مطلب کرٹیسزم کیا. پہلے تو یہ ایک انڈیا کی ڈیموکریٹک سٹیچر کا یہ ثبوت ہے کہ گورنمنٹ کا ایک ڈیسیشن کو اتنا سیریسلی سپریم کورٹ نے ریویو کیا. سو جو سپریم کورٹ میں جو کیس چلا, دیٹ alone shows کہ انڈیا کی ڈیموکریسی از ہیلدی اینڈ فنکشننگ جس طرح سے ایک ڈیموکریسی کو فنکشن کرنا چاہیے. دوسرا جو ان کا نقطہ ہے ڈیموکریسی کا, وہ انڈیا کو ڈیموکریسی کیا سکھائیں گے. اگر آپ ابھی جا کے ڈیموکریسی انڈیکس دیکھ لیں آپ, انڈیا از اراؤنڈ 45 یا 46 ہے انڈیا کا رینک. انڈیا از ان دا سیم کیٹیگری ایز دا یو ایس. پاکستان کا 107 ہے رینک. انڈیا کو 10 میں سے 7 پوائنٹ ملتے ہیں فار ڈیموکریسی, پاکستان کو 10 میں سے 4. تو اس کو شاید آپ کے ملک میں وہ 3rd کلاس پاس ہوگا, بٹ یو ایس میں تو اٹس اے فیل گریڈ. اگر آپ کو 40 پوائنٹس ملے 100 میں سے تو ہم تو اس کو ایف دے دیتے ہیں. سو پاکستان لیکچرنگ انڈیا آن ڈیموکریسی اینڈ رول آف لا, یہ تو بالکل ہی مطلب اٹس لائک اے اسٹینڈ اپ کامک کی مذاق نظر آ رہا تھا مجھے. اٹس ناٹ ویری سیریس. اگر آپ پر کیپٹا انکم دیکھ لیں, ویلتھ دیکھ لیں, پراسپیرٹی, ڈیولپمنٹ, کشمیر in India is way more developed than not only Kashmir in Pakistan but also all of Pakistan. سر آپ اس کا کوئی حل نکلتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ اتنے عرصے سے یہ عرصہ بہت ہی عرصہ کہ سے یہ حل ہی نہیں نکلا. دیکھیے 75 years ہو گئے, 77 کتنے سال ہو گئے آزادی کو. پاکستان ایک قسم سے اپنی وجود کا مقصد کشمیر بنا لیا ہے. اینڈ جو بیلنس آف پاور ہے انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے دن بدن. اکنامک طاقت اور جو چینجز آئے ہیں کشمیر میں جو کانسٹیٹیوشنلی, اس میں کئی چیزیں بدل جائیں گی. فار ایگزامپل کہ آئی تھنک دیر ول بی مور بزنس انویسٹمنٹس. دوسری چیز یہ ہے کہ انڈیا از بیکمنگ سو اسٹرانگ, اور انڈیا کا جو انٹرنیشنل اسٹیچر ہے وہ بھی اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ پاکستان فورسنگ انڈیا ٹو ڈو سم تھنگ دیٹ انڈیا ڈزنٹ وانٹ از انتھنکیبل. مطلب کہ پاکستان کوئی چیز زبردستی کرے. اور تیسری چیز یہ ہے خود پاکستان اتنا فریجائل ہو گیا ہے. 4 تو آپ کے پروونس ہیں, 4 پروونس میں 2 روزانہ مجھے لگ رہا ہے کہ دے آر, اگر آپ بلوچستان کو لے لیں اور خیبر پختونخوا کو لے لیں, وہاں پہ انسرجنسی کے لیولز آر ہائر دین ان کشمیر ٹوڈے. پورے سال بھر میں 2023 میں پورے سال بھر میں اتنے انڈین فوجی انسرجنسی میں مارے نہیں گئے کشمیر میں جتنا آپ کا اس ہفتے مارے گئے. تو دوستو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی, پاک میڈیا ری ایکشن آپ نے یہاں پہ دیکھا, اور آپ کو آئیڈیا لگ گیا ہوگا کہ پاکستان کی حالت بہت ہی خراب ہے. لیکن پاکستان میں جذبے کی کمی نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہمیشہ کشمیر کا راگ الاپتے ہیں. پاکستانی ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ اگر بھارت نے فوجیں اتار دی تو 24 گھنٹے بھی نہیں لگیں گے بھارت کو کشمیر لینے میں. بھارت کا دبدبہ انٹرنیشنلی اتنا بڑھ چکا ہے کہ اگر وہ کوئی بھی قدم اٹھائے اس کی طرف دوسری بات کرنے والا کوئی بھی کھڑا نہیں ہوئے گا. بھارت کی اکانومی جس طرح سے مضبوط ہو رہی ہے, دنیا کے سارے دیش بھارت کے دروازے پر آ کر کھڑے ہیں کہ ہمیں کمپنی لگانے دو, ہمیں اپنے دیش میں بزنس کرنے دو, کیونکہ
जो भी कंट्री वहां पर आएगी, जो भी कंपनी वहां पर आएगी, अपना बिजनेस करेगी, रेवेन्यू जनरेट करेगी, अपने देश की इकोनॉमी बूस्ट करने में वो मदद करेगी और वहीं भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान में तो रोजगार छोड़िए, अभी कश्मीर को लेकर गुफ्तगू चल रही है। वहीं भारत ने यह भी कहा है कि पीओके हमारा है और पीओके का जमीन हमारा, पीओके के लोग हमारे, भले वो हिंदू या मुसलमान है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बहुत ही जल्द ले लिया जाएगा, बस इलेक्शन होने दीजिए। अगर मोदी सरकार तीसरे टर्म में आती है तो डेफिनेटली पीओके भारत में मिला दिया जाएगा। और आप देख रहे हैं कश्मीर में किस तरह से तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी जो कि मुस्लिम ममालिक से हैं वो वहां पे इन्वेस्ट कर रही है। भारत ने बहुत ही चालाकी से वहां पर जो मुस्लिम ममालिक की कंपनीज हैं उनका इन्वेस्टमेंट लगवा दिया है और यह पाकिस्तान के लिए काफी बुरा सपना है। आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। कश्मीर को लेकर पाकिस्तानियों के बारे में कुछ अगर आप दो शब्द कहना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।